وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. تو میں سنانے لگا تھا ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کو اتنا بولا ہے، اور طاقتور الفاظ ہیں. حضرت فرماتے تھے میں نے اللہ سے ہونے کو اتنا بولا ہے کہ مجھے ہر چیز سے براہ راست، ہر چیز میں براہ راست اللہ سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا کہ اللہ کر رہے. یہ مخلوق ہے، کرنے والے اللہ. لیکن میرے دوستو یہ نظام تو اللہ چلا رہا ہے، جہاں تکوینی نظام بھی چل رہا ہے اور تشریعی نظام بھی چل رہا ہے. تکوینی نظام کس کو کہتے ہیں؟ کائناتی نظام. اس کو کہتے ہیں تکوینی نظام. سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، سیاروں کا نظام، گرمی کا نظام اور سردی کا نظام اور ہواؤں کا نظام اور سمندروں کا نظام اور عزت کا نظام اور کاروبار کا نظام اور حکومتوں کا نظام اور عزتوں کا نظام اور ذلتوں کا نظام اور بیماری کا نظام اور صحت کا نظام. اس سارے نظام کو کیا کہتے ہیں؟ تکوینی نظام، یعنی کائناتی نظام. تو یہ سارا کائناتی نظام، اس کو چلانے کے لیے اللہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے. اس ضابطے کے مطابق سورج نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، گرمی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، طغیانی آ رہی ہے. یہ سارے نظام، گرمی، سردی، بیماری، صحت، حکومتیں اور عزت اور ذلت، یہ کائناتی نظام کا اللہ کے یہاں ایک ضابطہ ہے. ہر آدمی کو جو مل رہا ہے اس کو کہتے ہیں دنیا کا ضابطہ. ہر آدمی کو دنیا کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، گاڑیوں سے اور کپڑوں سے اور مکانوں سے اور چیزوں سے، یہ کائناتی نظام. تو اس کو کہتے ہیں دنیا کا نظام. تو یہ اللہ ہی چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایک ضابطہ ہے. تو کیا ضابطہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرد سے لے کے ایک حکومت تک قرآن میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نظام کیسے چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظام کائنات کا کیسے چلاتے ہیں، فرد کا نظام کیسے چلتا ہے اور گھر کا نظام کیسے چلتا ہے اور شہروں کا نظام کیسے چلتا ہے اور حکومتوں کا نظام کیسے چلتا ہے اور کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے اور بارشوں کا نظام اور آندھیوں کا نظام اور طوفانوں کا نظام اور عزتوں کا نظام اور ذلتوں کا نظام یہ کیسے چلتا ہے. تو یہ سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا یہ اس سے ہٹ نہیں سکتا، یہ بدل نہیں سکتا. قوموں کا نظام، ان کی ہلاکتوں کا نظام، کسی قوم پر کوئی عذاب آیا، یہ کائناتی نظام ہے، تکوینی نظام ہے. کسی قوم پر اللہ کی طرف سے یہ سارا قرآن بڑا پڑا سارے واقعات سے. تو ہر واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک جملہ بولتے ہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک جملہ بولتے ہیں، سنت اللہ الذی قد خلت من قبل. یہ اللہ کا ضابطہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے. یہ قومیں یہاں تباہ ہو گئی نا، قوم سمود تباہ ہو گئی، قوم نوح غرق ہو گئی، فرعون پر عذاب آ گیا اور نمرود تباہ ہو گیا. تو یہ سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک جملہ بولتے ہیں، کیا؟ سنت اللہ التی قد خلت من قبل. یہ اللہ کا ضابطہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور اللہ کے ضابطے بدلا نہیں کر سکتے. یہی ہے، اللہ کے ضابطے بدلا نہیں کرتے. اللہ کے ضابطے ایسے ہی ہیں، دن رات کا نظام چلے گا، عزت اور ذلت کا نظام چلے گا، حکومتوں کے نظام چلیں گے. یہ اللہ کے ضابطے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اشارہ کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں نا،
یہ کوئی ہنگامی تباہ نہیں ہو گئی، یہ کوئی ہنگامی تباہ نہیں ہو گئی، یہ اللہ کے ضابطے کے ساتھ ہوئی ہیں۔ بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے پانیوں کے اندر غرق کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جملہ کیا بولا؟ فما کان اللہ